علمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر وفاق المدارس پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر کی خدمت میں بڑا تفصیلی بیٹھ کر کے میں گفتگو کرتا رہا. جتنی دیر میں گفتگو کرتا رہا حضرت کرسی پہ بیٹھ کر کے بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سنتے رہے. میں نے بات کو ختم کیا، فرمانے لگے پہلے بھی دعائیں تمہارے ساتھ ہی، آئندہ بھی دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی. میں اگلے دن وہاں سے چلا. شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی جو پاکستان کی شرعی عدالت کے جج بھی رہ چکے ہیں، جنہیں مفتی اعظم پاکستان بھی کہا جاتا ہے، جو شیخ الاسلام کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، جو صرف پاکستان میں نہیں دنیا اسلام میں جا کر کے اسلام کی تبلیغ، اسلام کا پروپیگنڈا ان لوگوں کا رد کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں مولویوں کے پاس نئے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نظام نہیں ہے. جدید دور میں جو مسائل حالات پیدا ہو گئے ہیں ان کے حل کے لیے مولویوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں خوشی محسوس کرتا ہوں، آپ کو بھی مبارک ہو دیوبندیوں، تمہیں رب نے شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی کی شکل میں ایسی شخصیت دے دی ہے. ملک کا نہیں دنیا کا کوئی عنوان ایسا نہیں ہے جس پہ مولانا تقی نے مضبوط قسم کی کتاب لکھ دی ہے. یہ بینکنگ کا اسلامی نظام، بینک جو پاکستان میں کہلاتے ہیں نا اسلامی بینک، یہ بنیاد ہے مولانا تقی عثمانی. کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی کسی سکول کالج یونیورسٹی کا پڑھنے والے نے بنیاد نہیں رکھی، ایک مولوی نے رکھی ہے. تمہارے نظام کو درست کرنے کے لیے مولانا تقی جیسا بزرگ عالم دین، اس نے اس ملک کے نظام کو سودی نظام سے نجات دلا کر کے اسلامی طرز نظام کے اوپر آپ کو جتنی اسلامی بینک نظر آئیں گے ان کے بانی مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی ہیں. میں ان کے پاس پورا گھنٹہ بیٹھا، میری گفتگو کو بڑی توجہ سے سنا اور مجھے کہا کہ مولانا لدھیانوی صاحب، آپ نے جن حالات میں اس جماعت کو بچایا ہے، آپ نے جن حالات میں مشکل ترین حالات سے اپنے کارکنوں کو تم نے بچایا ہے، میں اس کے اوپر تمہیں شاباش بھی دیتا ہوں، میں تمہیں دعائیں بھی دیتا ہوں. کارکنوں کو مروانا آسان ہوا کرتا ہے، مرتے ہوئے کارکنوں کو بچانا مشکل ہوا کرتا ہے. میں نے اس لیے میں نے حضرت خلیفہ عبدالقیوم صاحب، آپ کے بزرگ، میرے بزرگ، مجھے جملہ راولپنڈی میں بیماری کی حالت میں جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میں نے وہاں جملہ ان کی زبان سے میں تحدیث میں نعمت کے طور پر یہ جملے سنا رہا ہوں. بزرگوں کا ہاتھ کل بھی میرے سر پہ تھا، آج بھی میرے سر پہ ہے. میں نے ہمیشہ بزرگوں کی سرپرستی دے کر کے اپنے سفر کو جاری رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے میرے لیے اتنی مشکلات نہیں آ رہی، آپ کے لیے اتنے مسائل پیدا نہیں ہو رہے. مشکلات آتی ہیں، مجھے پتا ہے کارکن کی حالت کیا ہوتی ہے، ذمہ دار کی حالت کیا ہوتی ہے. میں نے حالات کو دیکھا، میں نے ملک کو دیکھا، میں نے تڑپتی لاشوں کو دیکھا، میں نے بھری ہوئی جیلوں کو دیکھا، میں نے تڑپتے ہوئے جسموں کو دیکھا. یہ سارا کچھ دیکھ کر کے میں نے اپنے ذمہ داروں کو بٹا کر کے فیصلہ کیا، خدا کے لیے نوجوانوں کو مروائے نہیں، نوجوانوں کی حفاظت کریں. یہ ہوں گے تو ہم خطاب کریں گے، یہ نہیں ہوں گے تو ہم خطاب کس سے کریں گے.
یہ مولانا جلالی صاحب موجود ہیں، پراچا صاحب، جہاں ہم بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں یہ دونوں وہاں اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بھی سامنے رکھا، ملک کو بھی سامنے رکھا، حکومتوں اداروں کو بھی سامنے رکھا، حالات کو بھی سامنے رکھا۔ یہ سارے حالات کو سامنے رکھ کر کے ہم نے فیصلے کیے، اور فیصلے کر کے آج ایک عرصے کے بعد میری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ ملاقاتیں ختم ہو گئی تھی، یہ رابطے ختم ہو گئے تھے، یہ آنا جانا ختم ہو گیا تھا۔ یہ میری وہ اعتدال والی پالیسی ہے جس کی وجہ سے آج ہم کھلے گراؤنڈ میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں یہ جملہ بھی جو میرے نام کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے سفیر امن کا، یہ سفیر امن یوں ہی نہیں میں بن گیا۔ ملک میں جہاں جہاں آگ لگائی گئی، لگانے والوں نے لگائی، لگانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے جہاں کسی ملک کے دشمن نے آگ لگائی، میں نے صحابہ کا سپاہی بن کر کے جا کر اس آگ کو بجھایا ہے۔ میں نے ہمیشہ آگ کو بجھایا ہے، وہ ملتان کا رشید آباد ہو، وہ لاہور کی نشاط کالونی ہو، وہ راول پنڈی کا راجہ بازار ہو، وہ ملک کے اور کئی جگہ ہوں، میں نے لگی ہوئی آگ کو جا کر کے بجھایا ہے۔ یہی وجہ ہے جب دفاع پاکستان کا نمبر آتا ہے تب بھی میں آپ کو نمایاں ملک کی جماعتوں کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھا کھڑا نظر آتا ہوں۔ پھر پیغام پاکستان آتا ہے، ایوان صدر میں اس کا اجلاس ہوتا ہے جہاں صدر مملکت بھی موجود ہیں، وزیر داخلہ بھی موجود ہیں، وزیر خارجہ بھی موجود ہیں، ملکوں کے سفیر بھی موجود ہیں، جماعتوں کے ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ جہاں وہ سارے بیٹھتے ہیں وہاں تمہارا بھائی محمد عامر لدھیانوی بھی بیٹھتا ہے۔ یہ میرا اعزاز ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ کہیں گے یہ کون سی کمال کی بات ہے جس کو بیان کر رہے ہو تم؟ میں کمال کی اس لیے کہتا ہوں، میں جاؤں گا تو آپ کی بات سناؤں گا، جب میں وہاں جا ہی نہیں سکتا، میں اپنی بات سنا ہی نہیں سکتا، کوئی میری بات کو مانے گا کیسے؟ میں آپ کو مشکلات سے نکالوں گا کیسے؟ میں آپ کو امتحانوں سے نکالوں گا کیسے؟ میں آپ کو پریشانیوں سے نکالوں گا کیسے؟ جب تک میں وہاں نہیں جاؤں گا میری بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اللہ کے فضل سے، شہداء کے خون کی برکت سے، صحابہ کی کرامت سے، آپ کی دعاؤں سے، ملک کے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کر کے، جی ایچ کیو میں بیٹھ کر کے، کئی گھنٹے گفتگو کر کے میں نے ان کے سامنے اپنا موقف پیش کیا ہے۔ میرے بھائی، میں ادھر جانے کی بجائے عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا میں اس نبی کا، اس چاند کا ماننے والا ہوں جو جناب آمنہ کی گود میں ربیع الاول کی 9، 11، 12 تاریخ کو طلوع ہوا تھا، روشنی لے کر کے آیا، اسلام کی روشنی لے کر کے آیا، دین کی روشنی لے کر کے آیا، مذہب کی روشنی لے کر کے آیا۔ جو غیر اللہ کی پرستش کرنے والے تھے انہیں ایک اللہ کی پرستش کرانے کے لیے آیا۔ جو بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے ان کے جسموں پہ لباس پہنوا کر کے بیت اللہ کا طواف کروایا۔ جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اس محمد نے طلوع ہو کر کے کہا میں آ گیا ہوں، میرے آنے کے بعد آج کے بعد کسی بچی کو زندہ نہیں دفن کیا جائے گا۔ کس لیے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے آنے سے پہلے ہو گیا جو ہو گیا، وہ اندھیرا تھا، وہ تاریکی تھی، وہ سیاہی تھی، وہ جہالت تھی، میں محمد
اسلام کی روشنی لے کر کے آ گیا ہوں، میں چاند بن کر کے طلوع ہو گیا ہوں۔ جب چاند طلوع ہو جایا کرتا ہے یارو، چاند بھی وہ ہے جنہیں مدینے کی بچیوں نے یوں کہا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مدینے کی بچیوں نے کہا تھا یہ بدر طلوع ہو کر کے آ گیا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، بدر اس چاند کو کہا جاتا ہے، اس کو ہلال بھی کہا جاتا ہے، اسے قمر بھی کہا جاتا ہے، لیکن بدر اس کو کہا جاتا ہے جو 14ویں کی چاند کی طرح چمکے۔ ان بچیوں نے کیا کہا؟ طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند آ گیا، وجب الشکر علینا، انہوں نے کہا ہمارے اوپر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے۔ اس کے آ جانے کے بعد یہ کہا، اب میں جملہ اسی پہ رہوں گا تو بات میری لمبی ہو جائے گی۔ یہ چاند جب طلوع ہو گیا، آمنہ کی گود میں آ گیا، جناب آمنہ کہتی ہیں اب دیکھنا ذرا، فرماتی ہیں صبح صادق کا وقت ہے، صبح صادق کے وقت ابھی سورج نہیں نکلا، ابھی روشنی نہیں ہوئی، ابھی نماز فجر نہیں ہوئی، اس لیے اس وقت میں اندھیرا ہوتا ہے۔ اندھیرے میں جناب عامرہ فرماتی ہیں میرے گھر کی غربت کی حالت یہ تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں تیل لا کر کے چراغ میں ڈالوں اور چراغ میں تیل ڈال کر کے اس دیے کو آگ لگا کر کے جلاؤں، گھر میں روشنی ہو جائے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، میری گود میں رب نے اتنا خوبصورت بیٹا دے دیا۔ اب میں بیٹے کو دیکھتی ہوں خوشی ہوتی ہے، گھر کی حالت کو دیکھتی ہوں پریشانی ہوتی ہے، اس وقت میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بچوں والے ہیں، آپ کو علم ہے، ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو جناب آمنہ پریشان ہوئی۔ جناب آمنہ جب پریشان ہوئی، اللہ نے جناب آمنہ سے کہا آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھے چاند ایسا دے دیا ہے، ابھی تو دیکھے گی۔ جناب آمنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا ایک نور میرے گھر سے نکلا، آسمانوں کو عبور کر گیا، پورے خلا کو میں نے دیکھا روشن ہو گیا۔ پتا چلا چاند چاند طلوع ہو گیا۔ کو سبحان اللہ، بولو بولو یار، بہت دیر ہو گئی، کوئی بات نہیں، میں آپ سے نعرہ تو لگوا ہی نہیں رہا۔ اس نبی کی آمد کے اوپر چھوڑو، اس نبی کی آمد کے اوپر میں ایمانداری سے تصورات میں آج ذکر کر رہا ہوں۔ یہ آپ کا گاؤں ہمت ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، میں بات یہاں کر رہا ہوں۔ نبی کا ذکر کرنے سے مجھے مزہ آتا ہے، میرے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ آپ کے چہروں پر مجھے روشنی ضرور نظر آ رہی ہے، آپ کو بھی ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ نہ میں نے نبی کو دیکھا، نہ آپ نے نبی کو دیکھا، بن دیکھے ایمان لائے۔ میں ذکر کرتا ہوں، مزہ آتا ہے، ایمان کو تازگیت ملتی ہے۔ یارو وہ نبی جہاں آیا تھا، جس نے دیکھا تھا، دیکھنے والے کی عظمت کا کیا حال ہوگا؟ جس نے اسے دیکھا ہوگا۔ پھر روشنی اتنی ہوئی اس چاند کی، جناب آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کیسر و کسرا کے محلات مجھے یہیں بیٹھے ہوئے نظر آ گئے۔ چاند جو طلوع ہو گیا، اندھیرے ختم ہو گئے، تاریکیاں ختم ہو گئیں۔ فرماتی ہیں کیسر و کسرا کے محلات، کہاں کیسر کہاں کسرا اور کہاں مکہ مکرمہ۔ فرماتی ہیں مجھے محلات وہاں نظر آ گئے، کسرا کے محلات کے کنکرے اوپر سے نیچے گرتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ پیغام یہ آ گیا، یہ دنیا کا سب سے بڑا سردار آ گیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا امام آ گیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا نبی آ گیا ہے۔ صرف نبی نہیں آیا، نبیوں کا نبی بھی آ گیا ہے، نبیوں کا امام بھی آ گیا ہے۔ جبریل کھڑے ہیں دروازے پہ، اسی وقت جناب جبریل کھڑے ہیں۔ جو
یوں دروازے کو کھٹکھٹایا۔ صبح صادق کا وقت ہے۔ جناب آمنہ نے کہا کون ہے اس وقت؟ ابھی دن طلوع نہیں ہوا، دن چڑھا نہیں ہے، پتا ہونا چاہیے میرے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، یہ کون ہے اس وقت میں میرے دروازے کو کھٹکھٹانے والا؟ جواب کیا انا جبریل، آمنہ میں جبریل ہوں۔ کیا بات ہوگی یارو؟ میں نے کہا پھر سننا ذرا، بنا دیکھے میں نے ذکر کیا، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ جبریل نے کہا انا جبریل، آمنہ میں جبریل ہوں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا جبریل تو نبیوں کے دروازوں پہ جایا کرتا ہے، یہاں کیسے آ گیا؟ تو جناب جبریل نے کہا آمنہ میں نبی کے دروازے پر نہیں، میں نبیوں کے نبی کے دروازے پر آ گیا ہوں۔ مجھے رب نے بھیجا ہے کہ جا کر کے آمنہ کو مبارکباد دے دو۔ مکے کے لوگ دن طلوع ہونے کے بعد آئیں گے، مبارکبادیں دیں گے، مکے کے لوگ بعد میں مبارکبادیں دیں، تو نے پہلے جا کر کے مبارکباد دینی ہے۔ میں مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں، میں اس پہ لگا رہا تو وقت اسی کے اوپر لگ جائے گا۔ ضروری ہے جہاں چاند ہوتا ہے وہاں اس کے ارد گرد کیا ہوتے ہیں؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، میں نے جلدی میں بات کو ختم کرنا ہے۔ جب چاند نکلتا ہے آپ نے دیکھنا، کل چاند طلوع ہوگا، یکم ربیع الثانی ہوگی، 2 دن کے بعد دیکھنا اس چاند کے قریب مولانا صاحب ادھر بھی بیٹھے ہیں، عام میں کئی لوگ ہوں گے جو نظام فلکی شمسی کو جاننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں رات کو جب چاند طلوع ہوتا ہے اس چاند کے قریب ہی ایک بڑا ستارہ پہلے طلوع ہوتا ہے، ایک بڑا ستارہ طلوع ہوتا ہے، پہلا یہ چاند کے قریب ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ صدیق اکبر ہوتا ہے۔ یہ پہلا ستارہ ہے، یہ پہلا ستارہ ہے۔ چاند اور ستارے چاند کے بغیر مزہ نہیں، ستاروں کے بغیر چاند مزہ نہیں ہے۔ آسمان پہ چاند ہو، نیچے روشنی ہوگی، اوپر آپ کو اندھیرا نظر آئے گا۔ جب ستارے بھی ہوں، چاند بھی ہو، چاند دنیا کو روشن کرتا ہے، ستارے آسمان کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے، یوں فرمایا ستارے جو ہیں یہ آسمان کے لیے امان ہیں، امان کا لفظ بولا، ستارے جو ہیں آسمان کے لیے امان ہیں۔ جس دن ستارے طلوع ہونے ختم ہو جائیں گے، حضور نے فرمایا آسمان پھٹ جائے گا۔ جب یہ ستارے طلوع ہونے ختم ہو جائیں گے وہ دن آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن آئے گا ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا۔ کہا یہ ستارے امان ہیں آسمان کے لیے، یہ جس دن ختم ہو گئے آسمان پر جائے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ صحابہ کے لیے امان میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے کیا فرمایا؟ میرے امتیوں تمہارے لیے امان صحابہ ہیں۔ اور پھر میں اس کو اختصار کے ساتھ یوں کہوں، پہلا طلوع ہونے والا ستارہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ چاند کے قریب ستارہ صدیق اکبر، آسمان پہ بھی قریب ہے، زمین والے چاند کے بھی قریب ہے۔ وہ بھی دور نہیں ہوتا، یہ بھی دور نہیں ہوتا، نہ زندگی میں دور ہوا نہ جانے کے بعد دور ہوا۔ پہلا ستارہ صدیق اکبر ہے۔ جناب پیغمبر فرماتے ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، میں نے جنت میں جا کر کے حضرت عمر کا بنا ہوا محل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، میں نے حضرت عمر کا محل دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں یارو تمہارے محل یہاں ہیں، عمر کا محل جنت میں ہے۔ آگئی بات میں یہاں کہہ دینی ہے میں نے، عمر عمر ہے، عمر عمر ہے جہاں بھی ہو، وہ ناروے کا عمر ہو تب بھی عمر ہے۔ یارو عمر مکہ مکرمہ میں ہو اس کی بھی دہشت اور وحشت ہے، عمر ناروے میں ہو اس کی بھی کفر کے اوپر دہشت ہے۔ انڈیا سے آنے والے جہاز جو گزشتہ کئی مہینے پہلے ادھر سے چل کر کے پاکستان کی حدود میں آئے، پاکستان کے حملہ کرنا چاہا، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہا، پاکستانی عوام کو نقصان پہنچانا چاہا۔ انڈیا کے طیارے جب آئے تھے تو انڈیا کے طیاروں کو جو گرانے والا تھا اس کا نام بھی عمر تھا۔ میں اس کپتان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جس کی ماں نے اس کا نام عمر رکھ دیا۔ یارو ادھر بھی عمر ہے، ادھر بھی عمر ہے، ادھر بھی عمر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے محل جنت میں دیکھا، عمر کا محل دیکھا۔ جناب عائشہ صدیقہ تشریف فرما ہیں، جب حضور یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے عمر کا محل جنت میں دیکھا، امی جان نے پیغمبر کی زبان سے سنا، سن کر کے رات کا وقت تھا، رات کے وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ نے پیغمبر سے یوں کہہ دیا، اللہ کے رسول کوئی ایسا خوش قسمت مسلمان بھی ہو سکتا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں۔ یہ سوال کیا، جب سوال کیا تو حضور نے جواب میں کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا عائشہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ چاند اور ستارے، یارو چاند کہہ رہا ہے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں کہ آسمان کے ستاروں جتنی۔ کیا مطلب ہے؟ نہ آسمان کے ستاروں کو گنا جا سکتا ہے، نہ عمر کی نیکیوں کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ امی جان نے آگے سے کہہ دیا اللہ کے رسول عمر کا مقام اتنا ہے تو میرے ابے ابو بکر کا کیا مقام ہوگا؟ تم سو گئے بس، ماشاءاللہ۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، میں آخری جملے کہہ رہا ہوں۔ کہا میرے ابے ابو بکر کا کیا حال ہوگا؟ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ، نہ ستاروں کو گنا جا سکتا ہے نہ عمر کی نیکیوں کو گنا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول میرے ابے ابو بکر کا کیا مقام ہوگا؟ حضور نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہوں، تیرے ابے ابو بکر کی 3 راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بس میرے آخری جملے میں پھر یہ دوسرا ستارہ، تیسرا ستارہ عثمان ہے جسے کہا کامل الحیاء والایمان، ایمان میں کامل، حیا میں کامل۔ یہ تیسرا ستارہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ چوتھا ستارہ جناب حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور اگلا ستارہ جناب طلحہ ہیں، اگلا ستارہ جناب زبیر ہیں، اگلا ستارہ جناب عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اگلا ستارہ حضرت عبید اللہ ابن جراح ہیں، یارو سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ یہ ستارے ہیں، 10 ستارے بن جائیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہ نظام شمسی والے، فلکیات والے پہلے کہتے تھے 7 سیارے ہیں، اب کہتے ہیں 10 سیارے ہیں۔ میں نے کہا بات بن گئی ہے، تلک عشرۃ کاملہ۔ حضور نے فرما دیا 10 مبشرہ فی الجنہ،
10 ستاروں کا نام لے کر کے کہہ دیا یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ جانا چاہتے ہو تو اس راستے پہ چلنا ہوگا جس راستے کے اوپر یہ ستارے چل کر کے جنتی بنے ہیں۔ اس راستے پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس راستے سے ادھر ادھر ہوگے تو جنت میں یہ راستہ ہے، راستہ بنا کر کے دکھا دیا یارو، بڑوں نے راستہ بنا کر کے دیکھ دیا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ یوں چلتے چلتے آخر میں یوں کہہ دوں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ تمام کے تمام جو ہیں، یہاں نام نہیں ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مثل ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جو ان کا اقتداء کر لے گا ہدایت پا جائے گا، جو ہدایت پا جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بس میں نے آج اختصار کے ساتھ اتنی باتیں کر دی، انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ نبی کی محبت میں یہ جلسہ کیا، اللہ آنے والوں کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، سننے سنانے کو قبول فرما، نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اس نبی کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرما، صحابہ کرام کا اتباع نصیب فرما، ان نوجوانوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ہمارے خلیفہ عبد القیوم صاحب کے درجات کو بلند فرما، ہمارے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما، اسیران کو رہائی نصیب فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ان نوجوانوں کی زندگی میں، ان کے گھروں میں ان کی حفاظت فرما، قدم قدم پہ کامیابیاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ